نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو ہمیشہ ایمان کی بہترین حالت میں رکھے، آمین۔ امید ہے کہ آپ سب بھی میرے ساتھ خوب خوب دعائیں مانگ رہے ہوں گے اپنے اور اپنے پیاروں کے حق میں انشاءاللہ، کیونکہ یہ تو ہم جانتے ہیں نا کہ دعائیں تقدیر بدل دیا کرتی ہیں انشاءاللہ۔ تو آئیے بسم اللہ کرتے ہیں، سنت رسول کی طرح اپنے اللہ رب العزت سے بات چیت کرتے ہوئے اپنی دعائیں اور حاجتیں اس کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان اور ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ بے شک آیت 30 تو 31 میں ملت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے۔ اور کون ہے جو ابراہیم علیہ السلام کے طریقے سے انحراف کرے سوائے اس شخص کے جو خود اپنے آپ کو حماقت میں مبتلا کر چکا ہو۔ حقیقت تو یہ ہے کہ ہم نے دنیا میں انہیں اپنے لیے چن لیا تھا اور آخرت میں ان کا شمار صالحین میں ہوگا انشاءاللہ۔ جب ان کے پروردگار نے ان سے کہا کہ سر تسلیم میں خم کر دو تو وہ فوراً بولے میں نے رب العالمین کے ہر حکم کے آگے سر جھکا دیا۔ اللہ اکبر۔ یا رب العالمین ہمیں بھی تو ان لوگوں میں شامل فرما جو تیرے ہر حکم کے سامنے سر خم کر دیتے ہیں۔ یا رب العالمین ہم تجھے تو مانتے ہیں، ہم پر ایسا فضل فرما کہ ہم تیرا ہر حکم ماننے والے بھی بن جائیں، آمین۔ آیت 132 to 133 میں ہم جانیں گے کہ اللہ والوں کی وصیتیں کیسی ہوتی ہیں، اور اسی بات کی ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی، اور یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنے بیٹوں کو کہ اے میرے بیٹو، اللہ نے یہ دین تمہارے لیے منتخب فرما لیا ہے، لہٰذا تمہیں موت بھی آئے تو اس حالت میں آئے کہ تم مسلمان ہو، آمین اللہم آمین۔ کیا اس وقت تم خود موجود تھے جب یعقوب علیہ السلام کی موت کا وقت آیا تھا، جب انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا تھا کہ تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ ان سب نے کہا تھا کہ ہم اسی ایک خدا کی عبادت کریں گے جو آپ کا معبود ہے اور آپ کے باپ دادوں ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام کا معبود ہے، اور ہم صرف اسی کے فرما بردار ہیں۔ سبحان اللہ، کیا خوبصورت وصیت ہے۔ یا رب العالمین اس نفسا نفسی کے عالم میں ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم اپنے بچوں کو یہ وصیتیں کر کے جا سکیں۔ یا رب العالمین ہمیں اپنے اور اپنے بچوں اور آنے والی نسلوں کے لیے صرف دنیا ہی کی فکر نہ رہ جائے، بلکہ ہمیں آخرت کی بھی فکر ہو جو کہ ہمیشگی کی زندگی ہے، آمین۔ ہمارے اندر جو نسلی تعلق کا کانسیپٹ ہے نا، ان آیات میں نیکسٹ آیات میں اللہ تعالیٰ نے اس کو بریک کر کے رکھ دیا، توڑ کے رکھ دیا۔ سو آیت 134 to 135 میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اہمیت نسلی تعلق کی نہیں کردار کی ہے۔ وہ ایک امت تھی جو گزر گئی، جو کچھ انہوں نے کمایا وہ ان کا ہے، جو کچھ تم نے کمایا وہ تمہارا ہے، اور تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ کیا عمل کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اور یہ یہودی اور عیسائی مسلمانوں سے کہتے ہیں کہ تم یہودی یا عیسائی ہو جاؤ، راہ راست پر آ جاؤ گے۔ کہہ دو کہ نہیں، بلکہ ہم تو ابراہیم علیہ السلام کے دین کے پیروی کریں گے جو ٹھیک ٹھیک سیدھی راہ پر تھے، اور وہ ان لوگوں میں سے نہ تھے جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتے ہوں۔ بے شک یا رب العالمین، بے شک یا رب العالمین تو وحدہ لا شریک ہے۔ تمام پروفٹس کی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ہمیں یہی پیغام دیا کہ تو وحدہ لا شریک ہے اور تیرا کوئی شریک نہیں۔ بے شک آیت 136 to 137 میں ایمان کے لازمی جز کے متعلق بتایا جا رہا ہے کہ تمام انبیاء پر ایمان لانا ضروری ہے،
مسلمانوں، کہہ دو کہ ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں اور اس کلام پر بھی جو ہم پر اتارا گیا، اور اس پر بھی جو ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد پر اتارا گیا، اور اس پر بھی جو موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا، اور اس پر بھی جو دوسرے پیغمبروں کو ان کے پروردگار کی طرف سے عطا ہوا۔ ہم ان پیغمبروں کے درمیان کوئی تفریق نہیں کرتے، اور ہم اسی ایک خدا کی تابع فرمان ہیں، بے شک یا رب العالمین۔ اور اس کے بعد اگر یہ لوگ بھی اسی طرح ایمان لے آئیں جیسے تم ایمان لائے ہو تو یہ راہ راست پر آ جائیں گے، اور اگر یہ منہ موڑ لیں تو در حقیقت وہ دشمنی میں پڑ گئے ہیں۔ اب اللہ تمہاری حمایت میں عنقریب ان سے نمٹ لے گا، سبحان اللہ، اور وہ ہر بات سننے والا، ہر بات جاننے والا ہے، بے شک یا رب العالمین۔ یا رب العالمین، یہاں ہم مل کر اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ ہم سب تجھ پر، تیرے فرشتوں پر، تیری کتابوں پر اور تیرے رسولوں پر ایمان لائے ہیں، اور ہم تیرے رسولوں کے درمیان کوئی تفریق نہیں کرتے کہ کسی پر ایمان لائیں کسی پر نہ لائیں۔ اور یا رب العالمین، ہم نے تیری اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکام کو توجہ سے سن لیا ہے، اور ہم خوشی سے ان کی تعمیل کرتے ہیں۔ اے ہمارے پروردگار، اگر ہم سے کوئی بھول چک ہو جائے تو ہماری مغفرت فرما دینا، آمین یا رب العالمین۔ اے اللہ، مانوس کر دے ہماری وحشتوں کو ہماری قبروں میں۔ اے اللہ، قرآن کی وجہ سے ہم پر رحم فرما، اور اس کو ہمارے لیے نور، ہدایت اور رحمت کا ذریعہ بنا۔ اے اللہ، جو کچھ ہم بھول جائیں وہ ہمیں یاد کروا دینا، اور وہ کچھ ہمیں سکھا دے جو ہمیں معلوم نہیں، اور دن کی گھڑیوں میں اور رات کی گھڑیوں میں تلاوت کی توفیق دے، اور اس کو ہمارے لیے دلیل بنا دے، آمین۔ انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ آیات کے ساتھ۔ اب اجازت، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔